حضرات، احباب ذی وقار و خواتین ملت اسلامیہ، آج کے اس درس میں ایک عظیم خوشخبری کا انکشاف کرنے کی سعی پہم کر رہا ہوں، جس خوشخبری کو انسان اپنے لیے عیب، اپنے لیے لعنت اور اپنے لیے خرابی کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ پہلے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، دنیا میں انسان بھیجا اس لیے گیا ہے، اللہ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ موت و زندگی بنانے کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کو چیک کرے، ٹیسٹ کرے کہ وہ کتنے پانی میں ہے، یعنی وہ عمل کے اعتبار سے کون ہے جو اچھا عمل کر کے آئے، بہتر عمل کر کے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ اس دنیا کو ٹیسٹ اور امتحان کا آماج گاہ بنایا ہے۔ یہاں پر امتحانات، یہاں پر آزمائشیں اور یہاں پر ٹیسٹ ہوگا، یہاں پر امتحانات ہوں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی آزمائشوں میں اور اللہ کے لیے ہوئے امتحانات میں کامیاب ہو۔ خوشخبری کیا ہے؟ خوشخبری یہ ہے کہ انسان جب کسی دکھ، تکلیف اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اپنے آپ کو متہم کرنے لگتا ہے، اپنے آپ کو برا بھلا کہنے لگتا ہے، اپنی قسمت کو گالیاں دینے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ کتنا برا زمانہ آ گیا، کتنا برا وقت میرے اوپر آ گیا اور میں کس اسٹیج پر آ گیا۔ در حقیقت کسی انسان کا مصیبت میں مبتلا ہو جانا یہ ایک طرح سے خیر کا ذریعہ ہے، ایک طرح سے انسان کی بہتری کا ذریعہ ہے۔ ہاں، لیکن وہ بہتری کب ہوگی، اچھائی کب ثابت ہوگی؟ انسان کے لیے وہ تکلیفیں نعمت میں تبدیل کب ہوں گی؟ جب انسان صبر کا مظاہرہ کرے گا۔ یوں انسان تھوڑی تھوڑی سی مصیبتوں میں گرفتار ہو کر کے آدمی پریشان ہو جاتا ہے اور دنیا سے بیزار ہو جاتا ہے اور اول فول بکنے لگتا ہے اور اپنے آپ کو گویا کہ متہم کرنے لگتا ہے اور اٹھ پٹانگ باتیں کرنے لگتا ہے، شکوے، شکایت، گلے اور طرح طرح کی باتیں۔ گویا کہ اپنے اندر صبر اور ضبط کا مادہ جو ہے وہ کھو بیٹھتا ہے۔ اگر کھو بیٹھتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوگا، اور اگر اسے لے لیتے ہیں یا اس پر صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یوں تو دیکھنے میں مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ، تکلیف یہ بہت ہی بری چیز ہے، لیکن صحیح بخاری شریف کتاب المرضہ کے اندر اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کی ایک مبارک حدیث حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے۔ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من اراد اللہ بھی خیرا یصیب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس انسان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، یا من یرد اللہ بھی خیرا یصیب منہ، جس انسان کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم، کتنی بڑی بات ہے۔ اب ہم سوچیں گے یہ کون سا خیر ہے، یہ کون سی خیر ہے، یہ کون سی بھلائی ہے، یہ کون سا خیر کا ارادہ ہے کہ کسی کو چونٹی کاٹ کے کہے کہ بھائی نہیں آپ کو خوشی پہنچانا چاہتا ہوں، کسی کو مار کے کہے کہ نہیں بھائی آپ کو ہنسی دلانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ حکمتوں سے پر
دانا بینا باریک بین خبر والا ہے، لطیف خبیر ہے، اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے۔ در حقیقت جب انسان، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ اگر مومن کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو گویا کہ اس کانٹے کے چبھ جانے کی وجہ سے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس تکلیف سے اس کے گناہ کو زائل کرتا ہے۔ اور یہ بھی معروف بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان جتنا زیادہ اللہ کا قریبی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنا ہی زیادہ آزمائشوں میں اور بلاؤں میں مبتلا کرتا ہے تاکہ اس کا امتحان لے، اور جس کا جتنا بڑا مرتبہ ہوتا ہے وہ اتنا ہی بڑا امتحان اس سے لیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو دیکھیں، نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، دیگر انبیاء کرام کو دیکھیں، صحابہ اعظام کو دیکھیں، اسی طریقے سے تابعین اعظام کو دیکھیں، تبع تابعین کو دیکھیں، محدثین کو دیکھیں، گویا کہ ہر نیک و صالح انسان کی زندگیوں کو کھنگالنے ٹٹول کر کے دیکھیں تو ہم معلوم ہوگا کہ ان کی زندگیوں میں زیادہ سے زیادہ آزمائشیں آئیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں۔ بہرحال ایک ترمذی شریف ابواب الزہد کی ایک حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة، جیسا کہ آپ نے حوالہ معلوم کر لیا، ترمذی شریف ابواب الزہد کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده، کہ برابر بندہ مومن مرد اور مومن عورت برابر ہمیشہ بلاؤں میں گھرا رہتا ہے، مصیبتوں میں گھرا رہتا ہے، آزمائشوں میں گھرا رہتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ البتہ ہم ضرور تم کو آزمائیں گے، مصیبت میں مبتلا کریں گے، تمہارا امتحان لیں گے، تمہارا چیک کریں گے، تمہیں ٹیسٹ کریں گے۔ وَلَنَبْلُوَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، خوف کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے اور دیگر پریشانیوں کے ذریعے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال میں کمی کر دینے کی وجہ سے، کبھی مال کا بڑھ جانا کبھی گھٹ جانا، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کبھی پھلوں میں کمی کی وجہ سے، کبھی اپنے آپ کو انسان کو خود مصیبت میں مبتلا کر دینے کی وجہ سے، اس کے جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، توانائی اعتبار سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے اس انسان کے لیے جس نے صبر کا مظاہرہ کیا، صبر و استقلال سے کام لیا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ، جب اسے مصیبت پہنچے، جب اسے تکلیف پہنچے، جب اسے دکھ پہنچے تو واویلا نہ مچائے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان گرامی ہے کہ آپ نے فرمایا سب سے ملعون اور مبغوض ناپسندیدہ وہ آواز ہے جو مصیبت کے وقت چیخ و پکار کی جائے، واویلا مچائے جاوے، شکوے شکایت اور گلے کیے جائیں۔ اللہ نے فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب مومن بندہ مومن کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم تو اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، اور ایسے ہی لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا ایسے ہی لوگ جو مصیبتوں میں صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، جو مصیبتوں میں صبر کرتے ہیں، صبر و استقلال سے کام لیتے ہیں اور صبر کا دامن تھامے رکھتے ہیں، ایسے ہی انسان در حقیقت ہدایت یافتہ ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات کہہ دی گئی کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، آزمانے کے بعد وہ آدمی کے لیے خوشخبری ہے جو صبر کا مظاہرہ کرے۔ اب چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم اپنا دیکھیں، جائزہ لیں کہ کس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم پریشان ہو کر کے اللہ کو بھول جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو بھول جاتے ہیں، تمام خوشخبریوں کو بالائے طاق رکھ کر کے شکوے گلے اور شکایتیں کرنے لگتے ہیں، فوراً آلوچنا کی دنیا میں جو ہے ڈوب جاتے ہیں اور ایک سے بڑھ کر ایک شکایتیں کرنے لگتے ہیں۔ ذرا ہم اپنا محاسبہ کریں۔ تو
خوشخبری اس انسان کے لیے ہے جو صبر کا مظاہرہ کرے۔ ہدایت وہ لوگ ہیں، ہدایت یافتہ وہ لوگ ہیں، ہدایت پر وہ لوگ ہیں جو مصیبتوں کے وقت صبر کا مظاہرہ کرے۔ اللہ کی رحمتیں، برکتیں اس انسان پر نازل ہوتی ہے جس انسان کا یہ کردار ہو کہ مصیبت کے وقت صبر کا مظاہرہ کرے۔ حدیث پاک دیکھیں، اس کے بعد بات مکمل ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ حدیث شریف کے اندر کیا ہے کہ بندہ مومن مرد ہو یا مومن عورت ہو، مومن مرد، آپ ذرا غور فرمائیں، مومن مرد یا مومن عورت برابر ہمیشہ وہ مصیبتوں میں گرفتار رہتا ہے۔ ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنۃ فی نفسہ، اپنے نفس کے متعلق، بیماری کے متعلق، بیمار ہو گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی اور فکر دامن گیر ہوئی، کوئی اور تکلیف لاحق ہوئی، ہر اعتبار سے وہ آزمایا جاتا ہے۔ فی نفسہ، اپنے نفس کے متعلق، وولدہ، ان کی اولاد کے متعلق۔ آج چھوٹی سی پریشانی آتی، شکوہ شکایت، اولاد کے ساتھ کوئی حادثہ پیش ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو آپے سے باہر کر دیتا ہے، اور پھر جو ہے اپنے آپ کو آؤٹ آف کنٹرول کر کے پھر پتہ نہیں کون کون سی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ تو یہاں پر اس حدیث کریمہ میں آپ غور کریں اور آیت شریفہ میں اب دیکھیں، فرمایا کہ بندہ مومن اپنے متعلق، اپنے اولاد کے متعلق ہمیشہ آزمایا جاتا ہے، اور یقین جانیے آزمائشوں کی بھٹیوں میں اسی کو اللہ تپاتا ہے۔ اور بھلا کیوں نہ تپائے، کیوں نہ تپائے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ زمین، وہ جنت جو ایک بالش دنیا اور اس کے اندر جتنی چیزیں ساری چیزوں سے بہتر ہے، ساری چیزوں سے قیمتی ہے، اس جنت میں یوں ہی اپنے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ داخل کر دے گا؟ جبکہ ہم اور آپ کسی ایک انسان کو گھر میں داخل کرنے کے لیے 50 بار اس کا ٹیسٹ لیتے ہیں، چیک کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں آئے، کہیں اس کی نگاہ، اس کا دل، اس کا دماغ، اس کا ذہن کس انداز کا ہے، وہ آدمی کس کیٹیگری کا ہے، اس کی سائیڈی کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، اس کے افکار کیا ہے، اس کے خیالات کیا ہے، اس کے نظریات کیا ہے، ان ساری چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ جب امتحان پوری طرح سے ہو جاتا ہے، چیک کر لیتے ہیں، پھر ہم اس کو اپنی دوستی کے گھر میں اسے داخل کرتے ہیں، اپنی چہار دیواری کے اندر قدم رکھنے کی اسے اجازت دیتے ہیں۔ تو آپ بھلا بتائیے کہ انسان ہونے کے ناطے ہمارے گھروں کی حیثیت کیا؟ اس کے بالمقابل اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ سجی سجائی اور بنی بنائی جنت کی کتنی بڑی حیثیت اور کتنا بڑا مقام ہے کہ ایک بالش زمین جنت کی اس دنیا کی ساری چیزوں سے قیمتی ہے۔ اللہ اکبر، بھلا بغیر امتحان اور بغیر ٹیسٹ کے اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ہی ہمیں جنت میں داخل کر دے گا؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے اور صبر و استقلال عطا فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ تو فرمائے اپنے نفس کے متعلق، اپنے اولاد کے متعلق، فی نفسہ وولدہ ومالہ، اور مال کے متعلق، کبھی فقر و فاقہ، کبھی غریبی، کبھی بھوکمری کا شکار انسان ہو جائے گا، کبھی مال لٹ جائے گا، کبھی مال غرق ہو جائے گا، کبھی مال چوری ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے بہت سارے معاملات آ سکتے ہیں، تجارت میں کمی آ جائے گی، خسارہ ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا، یہ سارے معاملات مال کے ساتھ۔ فی نفسہ وولدہ ومالہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حتی یلقی اللہ تعالی ما علیہ خطیئۃ، تو بندہ اگر ایسی چیزوں میں صبر کا مظاہرہ کرتا ہے تو یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے تو وما علیہ خطیئۃ، اس کے ذمے کوئی گناہ ہی نہیں رہتا۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے مومن کے اوپر کرم اور رحم کرتا ہے کہ دنیا کے اندر اس کو سزا دے دے اور اس کو تھوڑی سی تکلیف میں مبتلا کر کے اس گناہ کو صاف کر دے۔ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ آدمی بندے کے ساتھ محبت کا جب اللہ تعالیٰ اظہار کرتا ہے تو بندے کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے اور گناہوں کو چھوٹے چھوٹے تکلیف کے ذریعے سے دھل دیتا ہے۔ اور اگر کسی کو سخت سے سخت عذاب سے دوچار کرنا رہتا ہے تو اس کے سزا کو مؤخر کر دیتا ہے، یعنی قیامت کے دن ہی اس کی سزا اور جزا ملے گی، سزا اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ تو قیامت کے دن کی سزا انتہائی خطرناک ہے دنیا کے بالمقابل۔ تو آدمی صبر کا مظاہرہ کرتا ہے آزمائشوں میں، تو ایسی صورت میں آدمی گناہوں سے پاک ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے۔ جب قیامت کے دن بروز محشر انسان آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، ایسا انسان جو مصیبتوں سے گھرا ہوا اور لیکن اس پر صبر کا مظاہرہ کیا ہوگا اور نعمتیں ملنے پر شکر کا مظاہرہ کیا ہوگا، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب، چہیتا اور مقرب بندہ بن کر کے آئے گا۔ آئیے حضرات، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تو ہمیں اتنی بڑی مصیبت اور اتنی بڑی آزمائش میں نہ ڈال جس آزمائش میں ہم کامیاب نہ ہو سکے۔ پروردگار ہماری خطاؤں کو تو یوں ہی بغیر سزا کے تو معاف فرما دے، تو بڑا غفار ہے، تو بڑا رحمان اور رحیم ہے میرے مالک۔ تو اپنی خاص رحمت سے ہماری کوتاہیوں اور غلطیوں کو تو معاف فرما دے، درگزر فرما دے، اور میری خطاؤں کے ذریعے سے پروردگار جو ہمارے اوپر کچھ آزمائشیں آئے تو اس پر صبر کا مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ثابت قدمی